الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاخر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں آپ حضرات کی خدمت میں محبوب سبحانی کی زندگی اور آپ کے والدین سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی زندگی میں عام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء اور نیک لوگوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد قیامت تک آنے والے انسانوں کو ان انبیاء کے واقعات سے اور نیک لوگوں کی زندگی سے روشنی ملے اور وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ میرا بھی یہی مقصد ہے ان نیک لوگوں کی زندگی کے کچھ احوال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا کہ ان کی زندگی میں اللہ نے اتنا نور اور اتنی ہدایت رکھی ہے، اگر ہم ان کو بار بار سنیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی اس طرح بنانی چاہیے۔ یہی مقصد ہے ان واقعات کو سنانے کا، اور اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ محبوب سبحانی کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا سید شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو صالح موسیٰ نام تھا، جنگی دوست ان کے والد کا لقب تھا۔ والد گرامی کو جنگی دوست کا لقب کیوں ملا؟ تاریخ کی کتابوں میں بڑی دلچسپ وجہ اس سے متعلق بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے والد بڑے نیک تقوی والے انسان تھے، ساری زندگی محنت و ریاضت، نفس کشی میں لگے رہتے تھے، اور وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے تھے، بری باتوں سے لوگوں کو روکتے تھے۔
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں بہت دلیر تھے۔ ایک مرتبہ وہ ایک راستے سے گزر کر جامع مسجد جا رہے تھے، اچانک ان کی نظر بادشاہ کے چند سپاہیوں پر پڑی جو اپنے سروں پر شراب کے مٹکے اٹھا کر جا رہے تھے۔ سید ابو صالح موسیٰ نے دیکھا تو کڑکدار آواز میں سپاہیوں سے کہا کہ رکو۔ تمام سپاہی رک گئے اور ابو صالح موسیٰ آ کر سپاہیوں سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کیا ان مٹکوں میں شراب ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے تمام مٹکے لیے، ان کو وہیں توڑنا شروع کیا۔ شیخ ابو صالح موسیٰ کا بڑا روب دبدبا تھا۔ بادشاہ کے فوجیوں نے وہاں پر کچھ تماشا تو نہ کیا، خاموشی کے ساتھ مٹکوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ فوجی وہاں سے خالی ہاتھ بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، ایک صاحب ہیں ابو صالح موسیٰ، انہوں نے شراب کے ان تمام مٹکوں کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر توڑ دیا۔ بادشاہ یہ سن کر اتنا غصہ ہوا، فوراً اس نے حکم دیا کہ شیخ ابو صالح موسیٰ کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ایک اور فوجی دستہ نکلا اور محبوب سبحانی کے والد کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے جو ہی دیکھا اور غصے میں بھپر کر پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنی جرأت اور ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے مٹکوں کو توڑ دیا؟ تم کون ہو؟ یہ حق اور اختیار تمہیں کس نے دیا؟ بڑے اطمینان کے ساتھ شیخ ابو صالح موسیٰ نے بادشاہ سے کہا کہ میں محتسب ہوں۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، انہوں نے کہا کہ میں محتسب ہوں۔ محتسب کہتے ہیں ذمہ دار آدمی کو، محتسب کہتے ہیں انسپیکشن کرنے والے کو۔ شیخ ابو صالح نے کہا کہ بھائی شراب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے اور تم اس کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے منگا کر پی رہے ہو، تو یہ چیز تو میرے برداشت سے باہر تھی، اس لیے میں نے توڑ دیا۔ بادشاہ کو پھر غصہ آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ تو میں ہوں، تمہیں محتسب کس نے مقرر کیا؟ شیخ ابو صالح نے کہا جس کے حکم سے تم بادشاہ بنے ہو اسی ذات نے مجھے محتسب مقرر کیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بادشاہ نادم ہوا اور آپ سے معافی طلب کرنے لگا۔ اللہ نے محبوب سبحانی کے والد کی اندر نیکیوں کو پھیلانے، سماج سے برائیوں کو ختم کرنے کا ایسا دلیرانہ غیر معمولی جذبہ عطا فرمایا تھا۔ محبوب سبحانی کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ تھا۔ جس طرح والد بڑے نیک اور تقوی والے تھے، ماں بھی بالکل یہی مزاج کی تھی، بڑی نیک، دیندار، خدا ترس بندی تھی۔ اس زمانے میں جتنی عورتیں تھیں ان عورتوں میں تقوی اور دینداری حیا کے اعتبار سے بڑا اعلیٰ مقام رکھتی تھی اور اللہ کی اتنی عبادت اور ریاضت میں اپنا وقت گزارتی تھی۔ اس دور میں ان کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ محبوب سبحانی کے جو والد تھے شیخ ابو صالح، اپنی جوانی ہی سے بڑے نیک اور دیندار تھے، ہمیشہ ریاضت میں نفس کشی میں لگے رہتے۔ نفس کشی کہتے ہیں
اپنے نفس کو توڑنا، اپنے نفس کے تقاضوں کو مغلوب کر کے اس کو اللہ کی مرضی اور منشے کے مطابق بنانا۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا نفس ہم پر حاوی ہے، ہم وہ نہیں کرتے جو خدا چاہتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا اپنا نفس چاہتا ہے، جی چاہتا ہے۔ وہ جو لوگ تھے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے تھے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو سخت ترین اذیتوں سے گزارتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے جی کو اللہ کی مرضی میں ڈھالتے تھے، پھر خدا جو کہتا تھا وہ ان کی مرضی اور منشا ہوتی تھی۔ آج ہم لوگوں کے پاس اس طرح کی تربیت کا ماحول نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہم کرتے وہی ہیں جو ہمارے جی میں آتا ہے، جو ہماری خواہش اور چاہت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اتنی ساری لڑائیاں ہر جگہ ہیں، مسجدوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ لڑائی کس بات کی؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایسا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا چاہتا ہوں، یہی لڑائی ہے۔ ایک بڑے اللہ والے تھے، بلکہ ہمارے دادا شیخ تھے، میرے خسر محترم کے والد حضرت شاہ غلام محمد صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک کیس آیا۔ وہ کیس تھا ایک میاں بیوی کا، دونوں کے درمیان نبھ ہی نہیں رہی تھی، بات بات میں اختلاف، بات بات میں اختلاف۔ اب جتنے لوگ سمجھا سکتے تھے انہوں نے سمجھایا، لیکن اس کے باوجود مسئلے کا کوئی حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ بھئی بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس لے چلتے۔ حضرت نے دونوں کو بٹھایا، میاں بیوی سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ شوہر نے کہا کہ حضرت میں ایسا چاہتا ہوں۔ بیوی سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ حضرت جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کر میاں بیوی سے کہا، شوہر سے کہا کہ تم اپنی بیوی کی مت سنو، بیوی سے کہا کہ تم اپنے شوہر کی مت سنو، اب ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں مل کر خدا اور اس کے رسول کی سنو۔ لڑائی اور جھگڑا اس بات پر کہ تو میری سن میں تیری سنوں۔ بھائی مسئلے کا حل یہ ہے کہ تو بھی اپنی ضد چھوڑ، میں بھی اپنی ضد چھوڑتا ہوں، ہم دونوں مل کر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی گردن جھکائیں گے، وہ جو بولیں گے وہ سنیں گے۔ یہی حال ہوتا تھا کہ اس دور کے اندر اس کیفیت کو پانے کے لیے مختلف قسم کی محنتیں اور ریاضتیں کی جاتی تھیں۔ محبوب سبحانی کے والد گرامی بھی اپنی جوانی کے اندر اس طرح کی بے انتہا ریاضت کرتے تھے۔ کئی دن مسلسل روزے رکھتے اور کھانے میں جو کچھ ملتا اس کو کھا لیتے افطار کے موقع پر۔ کبھی کھانا میسر نہ ہوتا تو جو بھی درخت، پتے، جھاڑ وغیرہ ملتے تھے اسی کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دنوں سے روزے میں تھے، افطار کے موقع پر کھانے کو کچھ نہ ملا، بے چین اور بے قرار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جہاں پر تھے وہاں پر ایک نہر جاری تھی، اس نہر کے کنارے بھوک کی شدت اور غلبے سے مجبور ہو کر بے چینی سے چلنے لگے۔ چلتے چلتے کچھ دور پہنچے تو پانی پر بہتا ہوا ایک سیب ان کو نظر آیا۔ کئی دنوں کا فاقہ تھا اور کھانے کو کچھ میسر نہ تھا، سیب دیکھتے ہی جی بھر آیا۔ فوراً انہوں نے ہاتھ ڈالا، سیب نکالا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی قوت محسوس ہوئی تو پھر خیال آیا پتہ نہیں یہ سیب کس کا تھا، میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اے ابو صالح سیب کس کا تھا، تو نے اس کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ
کہ اس ایک سیب کے سبب اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں پھینک دے۔ اب یہ فکر آتے ہی بھوک تو ختم ہو گئی، اب اس بات کی فکر دامنگیر ہوئی کہ اس سیب کا مالک کون ہو سکتا ہے۔ اب اس کو تلاش کرنے کے لیے اسی نہر کے کنارے کنارے چلتے رہے جس طرف سے سیب بہہ کر آ رہا تھا۔ چلتے 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 بہت دور کئی میلوں پر پہنچے تو وہاں پر ایک باغ دیکھا سیب کا، جس کی شاخیں پانی پر بہہ رہی تھیں اور اس کی شاخوں پر سیب لدے پھدے تھے۔ شیخ ابو صالح دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو انہی شاخوں سے ٹوٹ کر وہ سیب نہر میں بہا ہے۔ چنانچہ اب آپ نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ باغ کے مالک کون ہیں۔ پتہ چلا شیخ ابو عبداللہ صومعی اس دور کے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ اس باغ کے مالک ہیں۔ جب پتہ چلا کہ مالک کون ہے تو پھر شیخ ابو صالح ان کی خدمت میں گئے اور جا کر کہنے لگے، حضرت آپ کے باغ سے ٹوٹ کر ایک سیب پانی پر بہتا ہوا آ رہا تھا، مجھے بھوک بڑی شدید تھی، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا سیب کھا لیا، خدا کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں۔ شیخ ابو عبداللہ صومعی بڑے اولیاء میں سے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان ایک سیب کی خاطر اس کی معافی لینے کے لیے آیا ہوا ہے، سمجھ گئے یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے بلکہ خدا ترس اور خدا سے ڈرنے والا اور تقوی طہارت اپنے دل میں رکھنے والا نوجوان ہے، اس لیے اس نوجوان کو ایسے ہی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لمحوں میں انہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے فوراً نوجوان سے کہا کہ نوجوان، اگر تم اپنا سیب معاف کروانا چاہتے ہو تو تمہیں اتنے مہینوں تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ شیخ ابو صالح نے اس کو منظور کر لیا، اب اس باغ کی رکھوالی کرنے لگے۔ جب مدت ختم ہو گئی تو پھر باغ کے مالک ابو عبداللہ صومعی کی خدمت میں گئے۔ ابو عبداللہ صومعی نے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ نوجوان اپنا سیب معاف کروانے کے لیے آیا ہے، اور ان کی نظر جو ہی اٹھی ابو صالح پر، انہوں نے کہا کہ نوجوان، اگر سیب معاف کروانا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرو، اور سنو میری بیٹی جس سے میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کی خوبی یہ ہے وہ آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، بتاؤ تمہیں اس لڑکی سے نکاح منظور ہے؟ تبھی میں معاف کروں گا۔ سید ابو صالح موسیٰ کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد کچھ دیر سوچ کر انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے منظور ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت نے نکاح پڑھا دیا۔ شام جب ہوئی، وہاں سید ابو صالح موسیٰ کا تو کوئی گھر تھا نہیں، خسر محترم نے خود داماد کے لیے اپنے گھر کا ایک کمرہ مختص کر دیا تھا۔ اب داماد شام میں آئے تو ان کو کمرہ بتایا گیا اور کمرہ بتا کر شیخ چلے گئے۔ اب جو ہی سید ابو صالح موسیٰ نے کمرے کا دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں کہ پلنگ پر حسن و جمال کا ایک جہاں موجود تھا، اور فوراً نظر پڑی تو فوراً دوسرے لمحے میں الٹے پیر باہر نکل گئے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے خسر نے تو کہا تھا کہ جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہوگا وہ بہری ہوگی، اندھی ہوگی، لولی ہوگی، لنگڑی ہوگی۔ وہاں تو جو لڑکی موجود تھی بستر پر، اس میں اس قسم کا کوئی عیب ہی موجود نہیں، تو فوراً باہر نکل گئے۔ اب بے چینی کے اندر گھر کا جو دالان تھا اس پہ ٹہلنے لگے۔
اس لیے کہ وہاں کوئی اور بھی تھا نہیں جس سے کچھ پوچھ سکے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، میں کوئی دوسرے کمرے میں آ گیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد خسر محترم کسی ضرورت سے اپنا دروازہ کھول کر باہر نکلے، اپنے داماد کو ٹہلتے ہوئے دیکھا پریشانی کی حالت میں۔ تو داماد سے پوچھا کہ داماد جی خیریت؟ تو داماد صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ نے مجھے غلط کمرے میں بھیجا، وہاں پر جو لڑکی موجود ہے وہ تو بالکل ان نقائص سے پاک ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ تو خسر محترم سمجھ گئے اور انہوں نے اپنے داماد سے کہا کہ تم میری بیٹی کی جن چیزوں کو خامی سمجھ رہے ہو وہی در حقیقت میری بیٹی کی خوبیاں ہیں۔ پھر خسر محترم اپنے داماد سے کہنے لگے میں نے تمہیں بتایا کہ میری بیٹی بحری ہے، اس اعتبار سے کہا کہ بلوغت کے بعد سے لے کر آج تک میری بیٹی نے نہ جھوٹ سنا نہ کوئی غیبت سنی۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی لولی ہے، اس اعتبار سے کہا کہ آج تک اللہ کی حرام کردہ کسی چیز کو میری بیٹی نے چھوا تک نہیں۔ پھر کہا میں نے بتایا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ نے جن کو دیکھنا حرام کیا ہے میری بیٹی کی نظر بلوغت کے بعد سے لے کر اب تک کبھی ان پر پڑی ہی نہیں۔ اور میں نے بتایا کہ میری بیٹی پاؤں کے اعتبار سے لولی ہے، اس اعتبار سے کہ میری بیٹی نے اللہ کی حرام کردہ کسی چیز کی طرف کبھی اپنے پاؤں کو آگے نہیں بڑھایا۔ تو چنانچہ سید ابو صالح موسیٰ نے اپنی بیوی کی جب ان خوبیوں کو سنا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اتنی پاکیزہ، اتنی بلند اخلاق، حیا اور تقوی والی بیوی ان کی زندگی کا مقدر بنائی۔ شوہر کس طرح تقوی والے تھے وہ آپ کے سامنے آ چکا، اور ان کی بیوی کو بھی اللہ نے اسی تقوی کا حامل بنایا تھا۔ جب ان دونوں شخصیتوں کا ملن ہوا تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کے بطن سے جس شخصیت کو وجود عطا فرمایا انہی کو دنیا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم لوگ بھی جب اس قسم کے واقعات اور سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو دل میں تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی اچھے ہوں، فرما بردار ہوں، نیک تقوی طہارت والے ہوں۔ یقیناً یہ ہو سکتے ہیں۔ کب ہو سکتے ہیں؟ اس وقت ہو سکتے ہیں جب ماں باپ کے اندر تقوی اور دینداری ہو۔ لہذا ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے اندر دینداری جگانے سے پہلے خود کو اپنے آپ کو دین سے آراستہ کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ بھی آراستہ ہو، عورت بھی آراستہ ہو۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص لڑکوں کو حکم دیا کہ جب تم ان کے ذمہ داروں کو کہ اپنے بچوں کے لیے لڑکی کا انتخاب کرنے لگو تو اس موقع پر دینداری کو ترجیح۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کسی لڑکے کے لیے لڑکی جو منتخب کی جاتی ہے اس کی 4 وجہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمال، خوبصورتی۔ دوسرا معیار نبی علیہ السلام نے فرمایا حسب و نسب، یعنی اس کا خاندان، قبیلہ۔ اور تیسری وجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مالداری، کہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بڑی مالدار ہے، اس کا باپ، اس کے بھائی بڑے بزنس کرتے ہیں، اس لیے بڑی پیسے والی ہے، تو اسی مناسبت سے لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
نبی کی آمد سے پہلے دنیا لڑکی کا انتخاب انہی 3 معیاروں پر کرتی تھی: خوبصورتی کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، اور تیسرا پیسوں کی بنیاد پر۔ پیسوں کی بنیاد پر لڑکی کا انتخاب یہودی کرتے تھے۔ جتنے دنیا میں یہودی تھے وہ جب کسی لڑکی کا انتخاب کرتے تھے اپنے لڑکوں کے لیے، یہ دیکھتے تھے کہ اس کا بھائی کتنا کماتا ہے اور اس کے باپ کی کتنی فیکٹریاں ہیں۔ اور جتنے عیسائی تھے وہ اپنی لڑکی کے انتخاب کے لیے حسن و جمال کو معیار بناتے تھے، کہتے تھے کہ پیسوں سے مطلب نہیں، لڑکی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے۔ باپ پھٹیچر ہے، بھائی کچھ کرتا ہے نہیں کرتا، اس سے کوئی مطلب نہیں، جو لڑکی ہم لا رہے ہیں یہ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہ عیسائیوں کا معیار تھا۔ دنیا میں تیسری بڑی قوم حضور کی آمد سے پہلے مشرکین کی تھی، ان کا معیار لڑکیوں کے انتخاب میں خاندان تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ پیسے سے بھی کوئی مطلب نہیں، حسن و جمال سے بھی کوئی مطلب نہیں، مطلب اگر ہے تو لڑکی بڑی اچھے خاندان کی ہونی چاہیے، اس کا خاندان بڑا زبردست ہونا چاہیے۔ اب جتنا اچھا خاندان ملتا تھا مشرکین اسی کو معیار بناتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لڑکیوں کے انتخاب سے متعلق جو معیارات چل رہے تھے اس کو دیکھا۔ دیکھ کر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو مشورہ دیا، اے میرے امتیوں، نکاح کے معاملے میں لڑکیوں کے انتخاب کے موقع پر میں محمد تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان 3 چیزوں میں سے کسی کو معیار مت بناؤ۔ معیار اگر بنانا ہے تو وہ دینداری ہے، اور نبی نے فرمایا کہ فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین، دین کو معیار بناؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھو دینداری کے ساتھ اگر لڑکی میں خوبصورتی بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے اور پیسے والی بھی ہے تو نور علی نور، لیکن اگر لڑکی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، دینداری ہے، تو نبی نے فرمایا کہ سب چیزوں کو چھوڑو، دینداری کو ترجیح دو۔ کیوں؟ اگر لڑکی دیندار ہوگی تو وہ آنے والے گھر کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ لڑکی میں دینداری ہوگی تو آنے والے گھر کے لیے اور پھر جس سے اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے اس کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو اولاد عطا فرمائیں گے ان اولاد کے لیے خیر کا، سکون کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ دینداری ہوگی تو وہ اس دین کے نتیجے میں ذمہ داریوں کو سمجھے گی کہ مجھ پر فقط میرے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ میرے شوہر کے جو والدین ہیں، متعلقین ہیں، ان کو بھی راضی کرنا، ان کو بھی خوش رکھنا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کے مطابق سب کا خیال رکھوں گا۔ دینداری کی بنیاد پر وہ سب کا دل جیتے گی۔ وہ دینداری کی بنیاد پر کبھی اپنے شوہر سے تو میں نہیں کرے گی، زبان نہیں چلائے گی۔ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ کرے گی۔ اللہ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک قسم کی بڑائی عطا فرما رکھی ہے، حاکمیت دے رکھی ہے۔ وہ عورت اللہ کے حکم کے آگے سجدہ کرے گی، کبھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہے گی میں اور تو دونوں برابر ہیں، تیرے حقوق میرے حقوق ایکول ہیں، اس قسم کی بحث کبھی نہیں کرے گی۔ اس قسم کی بحثیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی زندگی میں دین نہیں ہوتا۔ تو اس طرح وہ اپنے شوہر کی زندگی کو بھی خوشگوار بنائے گی، اور پھر جب اولاد پیدا ہوگی اس اولاد کی وہ دینی تربیت کرے گی، اور اس تربیت کے نتیجے میں وہ بچہ آگے چل کر نہ صرف ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور ماں باپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد
ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرے گا اور آخرت میں بھی وہ بچہ ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ تو دینداری وہ بنیادی چیز ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی انقلاب، کامیابی حاصل ہوتی ہے، اولاد میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار اپنی امت کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی اپنے کرم سے مجھے توفیق عطا فرمائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنی ساری باتیں سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، آتے ہی ہر آدمی بالکل اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع آتے ہی آدمی اپنے آپے سے نکل جاتا ہے، وہ تمام کی تمام ہندوانہ رسومات، وہ تمام کی تمام چیزیں اپناتا اور اختیار کرتا ہے جس کا قرآن سے، رسول سے اور اللہ کی تعلیمات سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، تھوڑی سی خوشیوں کے لیے، تھوڑی سی اپنی منمانیوں کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی جھوٹی خوشی کے لیے اس طرح کا ظلم کر کے اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو، بلکہ اگر گھروں کا سکون چاہیے اور اپنے بچوں کی سچی خوشیاں، ان کی آبادی دیکھنا چاہتے ہو تو پلٹ آؤ ان تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور رسول نے جو معیار بتلایا ہے اس معیار کو اختیار کرو۔ اللہ اس کو اپنانے، اختیار کرنے کی اپنے کرم سے مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس معیار کو اپنائیں گے تو پھر ہمارے بچے بھی اتنے ہی نیک بنیں گے۔ محبوب سبحانی تو بہت بڑے تھے، لیکن اللہ نے ان کو جو نیکی اور تقوی دیا تھا اتنا نہیں تو کم سے کم ان کے تقوی کا 100واں حصہ تو اللہ تعالی ہمارے بچوں میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔